اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گروپ میں سینڈ کرنے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہوا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچے دل سے ایسی توبہ کرو جو تمہاری بعد والی زندگی کے لیے نصیحت بن جائے۔ توبہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ ایک ہے زبانی کلامی، اپنی زبان سے کہنا کہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ قوالی تو ہو سکتی ہے، الفاظ کا تکرار تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقی معنی میں جو توبہ کی حقیقت ہے اس کے نور کو حاصل ان الفاظ سے، محض زبانی کلامی پڑھنے سے یا گردان کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی مت توبۃ النصوح یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ توبۃ النصوح کرو۔ حضور یہ ارشاد فرما دیے کہ یہ توبۃ النصوح ہے کیا؟ نہیں، یہ کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، تو یہ ہے کیا، یہ آپ بیان فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اشک ندامت پائے، ثم لا یعود الیہ، پھر یہ پکا عہد کر لے، پختہ عہد کر لے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا، اور ایسا عہد کرے۔ حدیث پاک میں بیان کیا کہ جیسا کما لا یعود اللبن، جس طرح دودھ ایک دفعہ تھن سے نکل جائے واپس لوٹ کر تھن میں نہیں جاتا، اس طرح بندہ مومن جب سچی توبہ کر لے وہ گناہ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتا۔ آپ کوشش کریں، دیکھ لیں اور تجربہ کر لیں۔ دیہاتی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اسلام آباد میں آگے شہری ہو گئے ہیں، کئی پیچھے دیہاتوں سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، مگر یہ ایسی مثال ہے کہ یہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ایک دفعہ گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ تھن سے نکال دیا جائے، آپ کوشش سے بسیار کریں، دوبارہ دودھ تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ آپ بے شک اب تو سرنج آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھر کر بھی نا دوبارہ اس کو ڈالنے کے اندر کوشش کریں، پھر بھی نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال یہ سے پیش فرمائی ہے، فرمایا توبۃ النصوح ایسی ہے کہ بندہ جب ایک دفعہ گناہ کے دلدل سے نکل آئے، گناہ کے اس غلاظت سے نکل آئے، گناہ کی اس گندگی سے نکل آئے، پھر کوشش کرنے کے باوجود بھی دوبارہ وہ گناہ میں لوٹ کر نہ جائے، اس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ صبح توبہ کی، دوپہر کو پھر توڑ دی، دوپہر کو توبہ کی، عصر کو پھر توڑ دی،
عصر کو توبہ کی، مغرب کے وقت پھر توڑ دی کہ جی میں نے توبہ تو پکی کی تھی مگر دوستوں نے مجبور کر دیا ہے، پکی توبہ تھی یہ کام نہیں کروں گا میں کیا کروں، پھر سنگت یاری میں یہ کام کر دیا میں نے۔ تو غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، کہتے ہیں میری توبہ ہے وہ توبہ جسے توبہ کی حاجت ہے، یعنی توبہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے، میری توبہ ہے وہ توبہ جسے توبہ کی حاجت ہے، وہیں پر ٹوٹ جاتی ہے جہاں میں خانہ آتا ہے۔ کہتے جہاں میں خانہ آتا ہے وہیں میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میری ایسی توبہ کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب کریم ہے، مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، جتنی مرتبہ توبہ کرو گے وہ قبول فرمائے گا، جتنی مرتبہ معافی مانگو گے وہ معافی قبول فرمائے گا، جتنی مرتبہ استغفار کریں گے وہ بخشش عطا فرمائے گا۔ مگر بندے کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے نا، اس کو بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ میں توبہ کر رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سفر سے گزر رہے تھے تو ایک اعرابی اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ بس ایسے پڑھ رہا تھا، یعنی کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، توجہ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، دل جمی نہیں تھی، بس زبانی اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، جس طرح ہم بھی پڑھتے رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، کئیوں کو معنی ہی نہیں پتہ ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، بس جیسے طوطے کو چند الفاظ رٹا دیں، وہ رجا ہوا بھی ہو، کھایا ہوا ہو، سیر بھی ہو، پھر کہ تو میاں میٹھی چوری کھاؤں گا، چوری کھاؤں گا، چوری کھاؤں گا، اس کو مفہوم ہی نہیں پتہ۔ بس وہ ایک چیز یہ جو کئی دفعہ یہ لوگ سنتے ہیں یہ قوالی میں میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ الفاظ کا ایک تکرار تو ہے، کانوں کی لذت تو ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے بندہ نادم ہو، اشک ندامت بائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معذرت کرے، یہ توبہ ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے جب یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا ہذہ توبۃ الکاذبین، فرمایا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ جب یہ بات حضرت علی مرتضیٰ نے بیان فرمائی تو آپ کے جو اصحاب باوفا تھے انہوں نے ساتھ عرض کی اے امیر المومنین اگر یہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی 6 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں ہیں اس کی سچی توبہ کی۔ وہ بیان فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا 6 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اس پر ندامت اور شرمساری کرے، یعنی جو گناہ کیے ہیں پہلے اس پر ندامت، پریشان ہو، شرمندگی کا اس کو اظہار کرنا چاہیے، اور شرمندگی واقعتاً پتہ چلے کہ وہ شرمندگی ہے، ایسے نہیں کہ 2 بندوں کے سامنے شرمندگی اگلے مجمع میں پھر وہی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر توبہ کرے، ندامت کرے، شرمندگی کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ جو فرض رہ گئے ہیں، نماز رہ گئی ہے اس کی قضا کرے، روزہ رہ گیا ہے اس کی قضا کرے، زکوٰۃ نہیں دی توبہ کرے، حساب لگا کے وہ زکوٰۃ دے، آج فرض تھا اتنے سالوں سے نہیں کیا فوراً حج کا فریضہ ادا کرے، اور جتنے بھی فرائض ہیں ان کا حساب کر کے ان کی قضا کرے، تاکہ واقعی پتہ چلے کہ پہلے جو گناہ کیا تھا اس گناہ پر اب اس کو شرمندگی ہے اور ندامت ہے۔ اور پھر تیسری شرط آپ نے بیان فرمائی کہ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ حق مارا ہے کسی کا، کسی یتیم کے حق پر قبضہ کیا ہے، یتیموں کا مال تھا، مکان تھا،
اس پر قبضہ کر لیا، پلانٹ تھا اس پر قبضہ کر لیا، دکان تھی اس پر قبضہ کر لیا، جائیداد تھی پٹواریوں سے مل کر کوئی اپنے جناب ایسے چکر شکر چلا کر اس کو اپنے نام کروا دیا۔ یتیم رل رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، انصاف کے متلاشی ہیں، اور یہ صاحب بہادر اسی پر پلازہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی لے کے پڑھ رہے ہیں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پہلے جس کا حق غصب کیا ہے اس کو لوٹائے، یتیم کا حق مارا ہے اس کو دے، مسکین کے حق پر قبضہ کیا اس کو دے، کسی کے مکان ہتھیایا ہے اس کو واپس کرے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے اس کو لوٹائے، جو ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے اس کو کیا کرے، تلافی کرے، ان کا حق ان کو لوٹائے، پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور چوتھی شرط فرمایا جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے، جس سے لڑائی کی ہے جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ اور یہ مشکل کام ہے، مگر یاد رکھیں جب تک بندے کا حق معاف نہیں کریں گے، بندہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا، چونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ اور مسلمان کی تو تعریف ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ کمپلیٹ ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل مسلمان کی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان کے ایذاء و شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، جس اور ہاتھ سے مراد تھپڑ مارنا ہی نہیں ہے، ہاتھ میں سے رپورٹ لکھتا ہے کسی بے گناہ کے خلاف، جھوٹا پرچہ لکھتا ہے، جھوٹی درخواست لکھتا ہے، جھوٹی کارروائی لکھتا ہے، ہاتھ میں قلم کی طاقت ہے، اس قلم کی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ پر، کسی نادار پر، یہ بھی اس کے ہاتھ سے اس کو ایذا پہنچ رہا ہے۔ صرف تھپڑ مارنے کی بات نہیں ہے، جو اس طرح کی غلط کام کریں گے اس سے تو وہ ظاہر ہے وہ ایذا پہنچانے کا سبب ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور ہاتھ کی ایذا سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور زبان یہ بڑی زیادہ گہرا زخم لگاتی ہے، کئی دفعہ چھری کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، کلاڑی کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، نیزے اور تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ غالباً مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہی یہ قول ہے کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے سے جو زخم لگ جائے، تلوار سے تیر سے جو زخم لگ جائے، کسی تیز دھار آلے سے زخم لگ جائے، اس کے لیے مرہم ہے، اور جو زبان سے زخم لگتے ہیں اس کے لیے مرہم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ باقی زخم جسم پر لگتے ہیں، زبان کا زخم سیدھا روح پر لگتا ہے، سیدھا کلیجے پر لگتا ہے، سیدھا دل پر لگتا ہے۔ کسی کو غلط بات کہنا، کسی کو گناہ کا طعنہ دینا، کسی کو برے القابات سے پکارنا، کسی کی غریبی کا مذاق اڑانا، کسی کی ناداری کا مذاق اڑانا، کسی میں کوئی گناہ ہے یا عیب ہے تو اس کا مذاق اڑانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھے، اس کا ہاتھ بھی کسی کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے، اس کی زبان بھی کسی کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو یہ چیز سمجھی جاتی ہے، نہیں جی میں تے بڑا کھرا آدمی ہے، میں تے غلط گل کدے برداشت ہی نہیں کی تھی، میں تے کسی دی اوکھی گل کدے برداشت ہی نہیں کی، میں بڑا، یہی تو کمظرف ہونے کی علامت ہے۔ وہ بات برداشت کرنی ہی تو بری برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ نے گالی، کسی نے گالی دی، برداشت کیا، یہ کمال ہے۔ اچھی بات تو ساری برداشت کر رہے ہیں نا، میں یہ بھی درس دے رہا ہوں، اچھی باتیں آپ کتنی خوشی سے سن رہے ہیں، آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں کہ یہ اچھی باتیں تو ساری برداشت کرتے ہیں۔ مرد کا وصف یہ ہے وہ بری بات کو برداشت کرے،
کسی نے غلط بات کی ہے، کسی نے گالی دے دی ہے، کسی نے ناجائز بات کی ہے، کسی نے بے جا الزام لگا دیا ہے، وہ جو برداشت کرنا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کامل مرد ہے۔ اس وقت انسان کا یہ چیز، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو بات اس کی شخصیت یا اس کی طبیعت کے مخالف ہو، اس بات کو جو ہنس کر برداشت کر لے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ تو خیر کسی سے اگر لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگے۔ معافی مانگنے سے کبھی عزت میں کمی نہیں آتی۔ آج یہ میری بات سن لیں اور دل پر لکھ لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی عزت میں کمی ہوگی، فرمایا میں اس کی عزت میں اضافے ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں، اضافے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ معافی مانگ لے کسی سے، معاف کرنا۔ دیکھیں ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں اور خود اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے بھی ہم معافی نہیں مانگتے۔ یعنی یہ ہماری سوچ ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے گناہ بھی کیے ہیں اللہ معاف کر دے، ہم نے خطائیں کی ہیں اللہ معاف کر دے، ہم نے روزے چھوڑے، حدیں توڑی ہیں، شریعت کی، اللہ کو ناراض کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یعنی اللہ سے معافی کی اتنی امید رکھتے ہیں اور خود اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اپنے دوست کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو مخلوق کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں پھر اللہ سے بھی اسی معاملے کی امید رکھیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ پانچویں شرط یہ ہے، یہ پختہ عزم کر لے آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح دودھ تھن سے نکل جائے واپس لوٹ کے نہیں جاتا، بندہ مومن کی یہ شان ہے، وہ ایک دفعہ گناہ کے دلدل سے نکل آئے تو دوبارہ وہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا۔ کئی دفعہ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، سستیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرمانے والا ہے، مگر اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ میاں محمد باقر صاحب فرماتے ہیں نا، لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں او گنہارا، لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں او گنہارا، پھر بھی آس تیرے دیے مولا آسا رکھن والا۔ پھر بھی میں نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ ایک گناہ کوئی رشتہ دار تعلق دار دیکھ لے، محلے دار دیکھ لے، وہ پوری زندگی اس کو بلیک میل کرتا رہتا ہے، بتاؤں میں تمہارا بڑا پاکیزہ بنتا ہے، بڑا ایسا بنتا ہے، پول کھولا تیرے میں، ذرا بتاؤں لوگوں کو، چسکے لگا لگا کے ڈراتے ہیں، اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایک گناہ دیکھا تھا اور رب لاکھوں اور کروڑوں گناہ تمہارے دیکھ رہا ہے، مگر رب نے آج تک تمہیں بے عزت نہیں کیا، آج تک بے آبرو نہیں کیا، رب نے آج تک تمہیں مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ تو پھر جب رب ذوالجلال، اور یہ بھی یاد رکھیں کسی مومن کو گناہ میں دیکھیں اس پر پردہ ڈالیں۔ گناہ کر لیے نا، آج سوچتے ہیں شکر ہے اس کی یہ کمزوری میرے ہاتھ آئی ہے، یہ گناہ مجھے پتہ ہے اور اس سے میں اس کو اب سیدھا کروں گا، بلیک میل کرتا رہوں گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مؤمنا وستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی مومن بھائی کا گناہ دیکھ کر، خطا دیکھ کر، کمزوری دیکھ کر، لغزش دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ میدان محشر میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کون ہے جو کہے گا میرا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ ایک انگلی کسی کی طرف کرے نا، اس طرح ایک سیدھا کرے تو 4 انگلیوں کے رخ اپنی طرف ہوتے ہیں، ایک انگلی کسی پر اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو خوف کرنا چاہیے
اگر اس نے پردہ اٹھا دیا تو کہاں منہ چھپانے کا موقع ملے گا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور پھر چھٹی شرط حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاری کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے فربا کیا ہے، موٹا کیا ہے، طاقتور کیا ہے، اب اسی طرح اطاعت الہی میں، عبادت الہی میں، اور روزہ رکھے، کثرت نوافل پڑھے، استغفار کرے، عبادت کرے، اسی طرح اس کو اب دبلا اور پتلا کرے تاکہ گناہ کے ذریعے، حرام کے ذریعے پالا ہوا جو جسم ہے وہ عبادت کی گرمی سے وہ چربی پگھل جائے اور صاف ستھرا ہو جائے. ظاہر صاف ستھرا ہوگا، اللہ باطن کا نور بھی عطا فرما دے گا. یہ 6 شرطیں مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ 6 شرطیں ہوں تو اس کی توبہ سچی توبہ ہے. اور جب سچی توبہ کر لی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا رب پھر توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جب آپ توبہ کے راستے پر چلیں گے اور پاکی کے راستے پر چلیں گے، پھر نرے محب نہیں رہیں گے، پھر اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. دیکھیں نا، ایک تو یہ بندہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر رب قرآن میں کہتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو پاک رہنے والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. ان کی پھر یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. توبہ کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم. محبوب آپ ان کو ارشاد فرمائیں کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور یہاں ایک نقطہ میں اور بیان کر دوں کہ اللہ کی رحمت ہے کیا ہے جس سے مایوس نہ ہو، یعنی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور رحمت کیا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ یہ رحمت اللہ کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مصطفیٰ کریم سے مایوس نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مایوس نہ ہو. تم گناہ کرنے والے ہو، مصطفیٰ تمہیں بخشوانے والے ہیں. تم خطائیں کرنے والے ہو، مصطفیٰ تمہیں شفاعت عطا فرمانے والے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ نبی کے دروازے پر اس انداز میں آؤ کہ رسول اللہ سفارش فرمائیں گے تو پھر تمہارے لیے مغفرت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. حضور کی دہلیز سے آؤ گے تو پھر رب یہ دیکھے گا آنے والا کون ہے، یہ نہیں بھیجا کس نے ہے، سفارش کس نے کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جس موضوع کا آغاز کیا ہے اس پر انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں اور مزید عرض کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.